میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ زخم بہت گہرا تھا۔ میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر نہ جا سکیں، مگر عین اسی وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً سے گھبرا گیا۔ سگریٹ ویسے بھی اس کے بازو کے زخم سے بہنے والے خون سے بجھ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آنسو صاف کرو، اگر کسی کو شک ہوا نا عبیرہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری دھمکیوں پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں دروازے کے پاس گیا، ذرا سا دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کے ساتھ میری والدہ کھڑی تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں ابھی پہچان کر ہی رہا تھا تو کہنے لگی کہ تمہارے ماموں عبیرہ کے والد۔ یہ سن کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے میرا بھانجا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ وہ اس وقت دوپٹے سے اپنا بازو چھپا رہی تھی جہاں میں نے سگریٹ سے جلایا تھا۔ وہ کہنے لگے میں تمہارا بابا ہوں، یہ کہہ کر رونے لگے۔ تو عبیرہ اپنی تکلیف بھول گئی، ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی، پھر بیڈ سے کھڑی ہو کر ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی عبیرہ کو اپنے سینے سے لگا کر روئے جا رہے تھے۔ ابھی تک فٹ اور اسمارٹ تھے۔ کافی دیر تک یہی جذباتی سین چلتا رہا۔ وہ بتانے لگے کہ ٹرین کے حادثے میں عبیرہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں کے نجی ہسپتال میں انہیں داخل کروا دیا گیا تھا۔ وہ تب کوما میں جا چکے تھے۔ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی جس سے وہ اپنی زندگی بھول بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کبھی کبھی ان کے دماغ میں ماضی کی شبیہیں آنے لگتی تھیں، لیکن مکمل طور پر کسی کا بھی چہرہ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے اسی گاؤں میں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جن لوگوں نے انہیں بچایا تھا ان کا تعلق پہلوان خاندان سے تھا، اس لیے انہوں نے بھی پہلوانی سیکھ لی۔ بہت بڑے فائٹر بن چکے تھے۔ وہیں انہی کے خاندان میں ان کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کہنے لگے کہ اکھاڑے میں ان کا مقابلہ تھا، اس لیے ان کے سر پر زور کی چوٹ لگی جس سے وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو پچھلی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسی شہر میں شفٹ ہو گئے اور اب وہ ہم سے ملنے آئے تھے کیونکہ ہمارا گھر وہی پرانا تھا۔ کئی سالوں سے ہم اسی گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے انہیں ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے ملنے جلنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ نکاح تو میری بیٹی کا ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے ابھی اپنے گھر لے جاؤں۔ کچھ ماہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں دھوم دھام سے اس کی رخصتی کروں گا۔ میری والدہ نے ہنسی خوشی اپنے بھائی کو اجازت دے دی۔ عبیرہ بھی اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اس کی ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ گھر میں وہ رونق نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ چہل پہل نہیں تھی، عجیب سی خاموشی سی تھی۔ زین اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ میری دادی بھی جب ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے لگتی تو اداس ہو جاتی، کہتی عبیرہ نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میری والدہ کا بھی یہی حال تھا۔ میں خود کو 100 بار لاپرواہ ظاہر کرتا، لیکن اندر ہی اندر مجھے بھی ایک کمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی الماری کھولتا تو اپنے سارے کپڑے دیکھ کر کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ آئے روز عبیرہ سے ہونے والی نوک جھونک یاد آنے لگتی۔ جو غصہ مجھے عبیرہ پر تھا اب وہ زائل ہونے لگا تھا۔ شاید وقتی ابال تھا، لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے میرے لیے وہ عام نہیں تھی۔ وہ میرے بہت سے کام کر دیا کرتی تھی۔ میں شروع سے ہی لاپرواہ مزاج کا تھا۔ اپنے موزے نکالتا تھا تو ٹائیاں نیچے گر جاتی تھیں، پھر انہیں ویسے ہی اٹھا کر مڑوڑ کر الماری میں گھسیٹ کے بند کر دیتا۔ لیکن جب آتا تو الماری دوبارہ سے ٹھیک ملتی تھی۔ میں کمرہ بہت بکھیر کے جاتا تھا، لیکن جب واپس آتا تھا تو ہر چیز ترتیب سے پڑی ہوئی ملتی تھی۔ میں اسے اپنے لیے اتنا بیکار سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ میری زندگی میں
کافی حد تک شامل ہو گئی تھی۔ جب مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو عبیرہ کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں ہے۔ اب میں اپنی ماں کے بجائے عبیرہ کو ہی بلاتا تھا، کیونکہ اسے ہی پتہ ہوتا تھا کہ میرے موزے کہاں رکھے ہیں، جوتے کہاں ہیں، میری ڈائری کدھر ہے، میری گھڑی، میرا والیٹ کہاں ہے۔ ساتھ ساتھ میں اسے برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا، ساتھ میں اس سے اپنے کام بھی کرواتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اپنے کیے ہوئے رویے سے میں بہت پریشان تھا۔ مجھے اسے ڈانٹ لینا چاہیے تھا، غصہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا سگریٹ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بار بار میں سگریٹ جلا رہا تھا، منہ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی۔ جیسے ہی سگریٹ منہ میں ڈالتا تو یاد آنے لگتا کہ کس طرح سے میں نے جلتا ہوا سگریٹ عبیرہ کے بازو پر لگایا تھا۔ مجھ سے سگریٹ پیا نہیں جا رہا تھا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا لیکن ماموں دوبارہ ملنے نہیں آئے۔ البتہ میری والدہ اور والد 1-2 بار ملنے جا چکے تھے۔ زین بھی گیا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں زین سے پوچھا بھی کہ عبیرہ کیسی تھی۔ کہنے لگا بہت بدل گئی ہیں وہ، اب مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا میرے بارے میں پوچھا تھا؟ کہنے لگا نہیں، مجھ سے تو نہیں پوچھا، وہ پہلے کی طرح مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں شاید ابھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے بارے میں پوچھے گی۔ کئی بار میں نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا لیکن پھر کاٹ دیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کیا کروں۔ چند دن بعد میرے باس نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ پورے اسٹاف کو دیا۔ میں جب باس کے بیٹے کی شادی پر گیا تو وہاں میں نے عبیرہ کو دیکھا۔ یلو کلر کی فینسی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے ایسے لباس میں دیکھا تھا۔ میں تو اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ وہ شاید دلہن کی سہیلی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ دلہن کے ساتھ ہی کھڑی باقی لڑکیوں کی طرح دلہن کو اسٹیج پر لے کر جا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ میں غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنا یہ روپ کہاں چھپا کے رکھا تھا۔ مجھے لگا میرا دل بس کسی کٹی پتنگ کی مانند عبیرہ کے پلو سے بن چکا ہے۔ وہ اب دلہن کو دلہا کے پاس بٹھا کر دلہا سے نیک مانگ رہی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ میں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لڑکے اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ میں اپنے جملے بھی کس رہے تھے۔ دلہا نے جیسے ہی پیسے دیے سب لڑکیاں وہاں سے ہٹ گئیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک ہینڈسم سا نوجوان عبیرہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار کترانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بات کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے پاس چلا گیا۔ وہ لڑکا بار بار عبیرہ سے اس کا نام پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بالکل عبیرہ کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پلٹی میرے ساتھ ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ پیچھے ہٹتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ وہ لڑکا میری اس جرت پر حیران تھا۔ حیران تو عبیرہ بھی تھی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تمہیں بڑی دلچسپی ہے اس کا نام جاننے میں بتا دیتا ہوں اس کا نام مسز سعد ہے، میری بیوی ہے یہ۔ اگر اس کے بارے میں اور کچھ جاننا ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ میرا سخت لہجہ سن کر وہ لڑکا فوراً سے وہاں سے چلا گیا۔ عبیرہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو سعد۔ میں نے کہا کیوں چھوڑوں؟ میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں میرے لیے شدید خوف تھا، کوئی دوسرا تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی سعد میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا بہت حسین لگ رہی ہو، یہ روپ کہاں چھپا کے رکھا تھا تم نے؟ میری نظریں اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ پہلی بار اپنا جذبات میں کیا ہوا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا، آج تو وہ حوریہ کو بھی مات دے رہی تھی۔ کہنے لگی پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے اپنی باقی دوستوں کے پاس چلی گئی۔ باقی کے پورے فنکشن میں وہ وہیں کونے کے ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کھانا بھی اس نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا۔ جب سب مہمان جانے لگے تو وہ باہر کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنی کسی دوست کے ساتھ آئی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں نے گاڑی اس کے پاس جا کر کھڑی کی اور فرنٹ ڈور کا شیشہ کھول کر
اسے کہنے لگا کہ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، میں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں اور اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا عبیرہ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ وہاں سے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ اس کی دوست کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، فوراً سے وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ رات کو گھر آ کر میں نے اسے کال کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ سے کال کی تو اس نے اپنا فون ہی آف کر دیا۔ وہ مجھے اندر سے توڑنے لگی تھی، بار بار کیوں میرا فون بند کر رہی تھی۔ آج شادی کا فنکشن تھا، میں بھی آج خوب تیاری کر کے گیا تھا۔ آج وہ تو کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ میرون رنگ کی میکسی میں تھی اور ویسی ہی ہم رنگ چوڑیاں، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے۔ پہلی بار میں نے اس کے اتنے لمبے گھنے بال دیکھے۔ اس کا حسن میرے دل کے اندر حشر سا برپا کر گیا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا کہ میں اسے دیکھوں، اس کے حسن سے خود کو خیراں کروں۔ وہ میرے حق میں تھی، میں کیوں صبر کا امتحان دے رہا تھا؟ شادی کا پورا فنکشن میری نظریں بس اسی کو تک رہی تھیں۔ 2 بار اس نے مجھے چور نظروں سے دیکھا، لیکن نظروں کے تصادم پر فوراً سے گڑبڑا کر اپنا رخ بدل لیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب امی سے کہوں گا کہ ماموں سے رخصتی مانگ لیں، میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ گھر آ کر میں نے امی سے یہی بات کہی۔ کہنے لگی پتہ نہیں، میں الیاس بھائی کی طرف گئی تھی تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی؟ کہنے لگی پہلی بار جب ہم گئے تھے تو وہ بہت اچھے سے ملے تھے، تمہارا بھی پوچھ رہے تھے، لیکن جب ہم دوسری بار گئے تو ان کا رویہ بہت روکھا سا تھا۔ عبیرہ کے رویے میں بھی بہت فرق تھا، وہ بھی کترا رہی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا عبیرہ سے تمہاری فون پر بات ہوتی ہے؟ تمہاری کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے دانستہ اپنی وہ غلطی نہیں بتائی جو میں نے کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میری عبیرہ سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی میری کوئی اس سے لڑائی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے الیاس بھائی کو دعوت پر بلایا تھا اپنے گھر پر، کہا تھا کہ عبیرہ کو بھی ساتھ لے کر آنا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بڑے سخت لہجے میں منع کر کے فون بند کر دیا۔ یہ سن کر مجھے بڑی بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے کہا آپ ابا کے ساتھ جا کر ماموں سے رخصتی مانگے، لیکن مجھے یہ عبیرہ کا رویہ اور دوسرا ماموں کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل مجھے خطرے کے الارم دے رہا تھا۔ میری والدہ اگلے روز مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری لے کر گئیں۔ عبیرہ کے لیے بھی کافی سارا سامان لے کر گئی تھیں، جیسے کہ رسم و رواج میں ہوتا ہے، لیکن جب واپس آئیں تو رو رہی تھیں۔ میرے والد بھی بہت غصے میں تھے اور میری دادی بھی مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھیں۔ میرے والد میرے پاس آئے اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار کر کہنے لگے، یہ تربیت دی تھی ہم نے تمہیں سعد، تم نے تو ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عبیرہ شاید بتا چکی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اپنے منہ پر پڑنے والا یہ تھپڑ مجھے جائز لگ رہا تھا۔ وہ میرا فون اٹھا لیتی تو میں اس سے معذرت کر لیتا، اگر ایک بار گاڑی میں بیٹھ جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا، کیونکہ غلطی تو میں نے کی تھی۔ میری ماں کہنے لگی عمران آپ کے بیٹے نے مجھ سے میرا واحد خون کا رشتہ چھین لیا، برسوں بعد مجھے میرا بھائی ملا تھا۔ میری دادی کہنے لگی گاڑی میں جو مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے واپس آئے ہیں اس کے منہ پر مارو اور اسے کہو عبیرہ کو طلاق دینے کی تیاری کرے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میرے والد کہنے لگے میں کل ہی وکیل سے بات کرتا ہوں، طلاق کے پیپرز تیار کرواتا ہوں اور اس پر یہ لکھوں گا کہ قصور میرے بیٹے کا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ایک پیاری اور معصوم سی بچی کو ڈیزرو کرے۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو روئے جا رہی تھی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میں عبیرہ کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں ماموں سے معافی مانگ لوں گا۔ میرے والد کہنے لگے وہ تمہارا قتل کر دے گا اگر تم اس کے سامنے بھی گئے تو، یہ اس کی شرافت ہے کہ اس نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن ہم سے ہر رشتہ توڑ چکا ہے۔ ہم تو شرمندہ ہو کے رہ گئے جب اس بچی کا بازو ہم نے دیکھا، ابھی تک اس کا گھاؤ نہیں بھرا۔
میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا ہو کر تم اس قدر اذیت پسند نکلو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر میرا باپ صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا، گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے کہا ابا آپ اور تھپڑ لگا لیں، بخدا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے غصے میں کیا کر دیا، میں بہت بچتا رہا ہوں اپنے رویے پر، بابا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میرے والد غصے سے کہنے لگے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم عبیرہ کو شرافت سے طلاق دے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں ماموں سے معافی مانگ لوں گا، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کو چھوڑ دوں۔ میرے والد کہنے لگے جس غیرت مندی کا مظاہرہ تم نے عبیرہ کے ساتھ برتا ہے نا، وہ ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم اگر طلاق نہیں دو گے تو وہ لوگ خلا کا مقدمہ دائر کر دیں گے، دونوں صورتوں میں اسے طلاق تو تمہیں دینی پڑے گی۔ وہ صاف کہہ چکی ہے کہ اسے تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا۔ میں نے کہا میں اسے بھی منا لوں گا۔ میرے والد کہنے لگے کر لو کوشش، ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہاری دال یہاں گلنے والی ہے۔ اگلے ہی روز میں ماموں کے گھر گیا۔ میں سوچ چکا تھا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی تو مانگ لوں گا، کیونکہ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ چوکیدار نے مجھے باہر سے ہی کہہ دیا کہ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا ان سے کہو کہ میں نے کہا ہے میں ان سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے میرا پیغام ماموں کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آیا، لاؤنج میں آیا تو صرف ماموں بیٹھے تھے۔ عبیرہ اس وقت زینہ اوپر چڑھ کر جا رہی تھی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا اور پھر فوراً سے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ میرے ماموں غصے سے بیٹھے تھے، کہنے لگے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگے تمہارے باپ نے تمہیں بتایا نہیں ہے، میں بات ختم کر چکا ہوں۔ میں نے کہا ماموں میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ پھر میں نے ماموں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا ماموں مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں آئندہ آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر کہنے لگے حوریہ کون ہے؟ تم میری بیٹی کو طلاق دو اور بات کو یہیں ختم کرو، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اگر زندہ سلامت میرے سامنے کھڑے ہو تو صرف اس لیے کہ تم میری بہن زرینہ کے بیٹے ہو، ورنہ خدا کی قسم جو گھاؤ تم نے میری بیٹی کے لگایا ہے میں تمہارے پورے وجود پر لگا دیتا۔ میں نے کہا ماموں میں عبیرہ سے معافی مانگنے کا تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے آج کے بعد عبیرہ کا نام اپنی اس گندی زبان سے مت لینا۔ میں نے کہا آپ جو چاہے جیسے چاہے سزا دے دیں، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ کہنے لگے تم جا رہے ہو یا میں اپنے گارڈ سے کہوں کہ تمہیں دھکے دے کے نکالیں یہاں سے؟ میں پھر بھی ان سے معافی مانگتا رہا، لیکن انہوں نے گارڈز کو بلا کر مجھے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اسے طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ چند روز بعد مجھے کورٹ کی طرف سے خلا کا نوٹس ملا۔ میرے والدین کہنے لگے کہ اب تم ہمیں عدالت میں گھسیٹو گے، چھوڑ دو اس بچی کو، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ میں نے کہا بابا مجھے میرے رب کی قسم میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اگر ماموں بضد ہے تو ٹھیک ہے، یہ مجھ سے عدالت کے ذریعے طلاق لے کے دکھا دیں۔ پہلی پیشی پر میں عدالت پہنچ گیا۔ عبیرہ بھی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، وکیل بھی کافی بڑا کروایا تھا انہوں نے۔ وہ میرے ان مظالم کی داستان بھی سنا رہا تھا جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کہیں تو میں اپنی بیوی سے بھری عدالت میں معافی مانگ لیتا ہوں اور عدالت کے سامنے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کے ساتھ کبھی غلط رویہ نہیں رکھوں گا، لیکن پلیز مجھے موقع دیا جائے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری بات سن کر جج نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کو ایک موقع دینا چاہیے، لیکن عبیرہ کا وکیل کہنے لگا کہ میری موکلہ ایسا نہیں چاہتی۔ جج کہنے لگا کہ ایک بار مفاہمت کا موقع دینا چاہیے، اگلی پیشی سے پہلے میاں بیوی اگر اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ عدالت برخواست ہو چکی تھی، 2 دن گزر چکے تھے، نہ عبیرہ میرا فون اٹھا رہی تھی نہ ہی ماموں۔
تیسرے دن میں ماموں کے گھر پہنچ گیا، اسی عدالت کے آرڈر کے ساتھ جس کے تحت مجھے اپنی بیوی سے بات کرنے کی پوری اجازت تھی، لیکن ماموں کہنے لگے کہ وہ میری کوئی ملاقات عبیرہ سے نہیں کروائیں گے۔ میں سوچ چکا تھا کہ عبیرہ سے ایک بار تو ضرور بات کروں گا۔ میں پوری رات گاڑی میں بیٹھا رہا۔ میری گاڑی ماموں کے بنگلے کے کچھ پیچھے تھی۔ صبح کو عبیرہ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر پیچھا کرنے لگا۔ جہاں پر میں نے سناٹا دیکھا، اپنی گاڑی کی تیز اسپیڈ کی اور عبیرہ کی گاڑی سے آگے لے جا کر اس کی گاڑی کے سامنے آڑھی کر کے روک دی۔ اس کے ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگائی۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور اپنے دوست سے لی ہوئی پسٹل جیب سے نکالی اور عبیرہ کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو میں نے اس پر پستول تان دی۔ میں نے کہا، ماموں سے کہہ دینا میں اپنی بیوی کو لے جا چکا ہوں، ان سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں۔ عبیرہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، کہنے لگی، سعد میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنے ساتھ ایک خالی فلیٹ میں لے گیا جو میرے ایک دوست کا تھا۔ وہاں لے جا کر میں نے عبیرہ کا ہاتھ چھوڑا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ خوف زدہ سی ہوئی۔ اس کمرے میں ایک پرانے سے پلنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنے اتنا قریب آتے دیکھ کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹانے لگی، یہاں تک کہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ میں اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سائیڈ سے باہر نکلتی، میں نے اپنا ہاتھ سائیڈ کی دیوار پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں وہی سعد ہوں، ساری زندگی جس کے ساتھ تم نے لڑ کے گزاری ہے۔ میری برانڈ کی شرٹیں اپنا حق سمجھ کر پہنی ہیں، میرے کمرے کی الماری کو، یہاں تک کہ دل کو بھی اپنا سمجھا ہے۔ کہنے لگی، اسی کی سزا بھگتی ہے، لیکن مزید کوئی اذیت سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، عبیرہ مجھے ایک بار معاف کر دو پلیز۔ کہنے لگی، تم صرف مجھ سے بدلہ لوگے۔ میں نے کہا، نہیں لوں گا، بس پیار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بے تحاشا۔ تمہارے زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا، لیکن پلیز میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے کیا تھیں، کیا ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے جانے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے کہا، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ میرا بازو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ میری قید سے باہر نکل سکے۔ میں نے کہا، ادھر میری طرف دیکھ کر کہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا، سن لیا تم نے؟ مجھے تم سے نفرت ہے، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو سعد، بہت بڑی بھول تھی میری جو میں نے تم سے محبت کی۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، پلیز مجھے معاف کر دو، بس آخری بار عبیرہ، آئی سویئر کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس آخری بار۔ اب اس نے مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی بلکہ میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، میرا قصور نہیں تھا، پھپھو نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ تم میرے سعد کی ہو، اسی لیے مجھے بھی یہی لگنے لگا، اس لیے میں تم پر اور تمہاری ہر چیز پر اپنا حق سمجھنے لگی، لیکن تم نے بتا دیا کہ تم میرے نہیں ہو۔ میں نے کہا، تمہارا ہی ہوں، مکمل طور پر تمہارا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو، بس اتنی سی بات تھی۔ اس کے سارے گلے شکوے میں سن رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھ سے راضی ہوئی، اس نے اپنے والد کو فون کر کے کہہ دیا کہ بابا، سعد مجھ سے معذرت کر چکے ہیں، میں بھی انہیں معاف کر چکی ہوں، آپ بھی اپنا دل صاف کر لیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ میرے گھر والے اسے دیکھ کر حیران تھے۔ وہ ان سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ باقی کا دن اس نے گھر والوں کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ رات کو میری فرمائش پر اس نے میرون رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ ایک رات میں اپنی غلطی کا جتنا ازالہ کر سکتا تھا اپنی محبت سے کر چکا تھا، لیکن حیرت مجھے اگلے روز ہوئی جب عبیرہ نے میری برانڈ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی
اور اپنے پرانے حلیے میں میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی وہ تو بابا کو میرے ایسے کپڑے پسند نہیں تھے، اس لیے مجھے مجبوراً وہ پہننے پڑے، لیکن اب مجھے یہ پہننے ہیں۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ میرے کپڑے پہن کر بے تحاشا خوش تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب اسے پیار سے کہوں گا کہ میرے لیے خود کو بدل لے۔ مجھے امید ہے وہ بدل لے گی، کیونکہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟